اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کے 15ویں رکوع کی 8 آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 71 تک کو سنیں گے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آیت نمبر 64 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب بنائے گا۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما برداری پر قائم ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس رکوع سے پہلے جو رکوع گزرا ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا ہے، دوبارہ یہاں آئیں گے۔ ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور آپ کو جو یہ شک ہے کہ یہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ تو جب اللہ کی ذات حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتی ہے تو کیا صرف باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اب آ کر کے دعوت دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، نصرانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف بلائیے جو آپ دونوں کے درمیان مشترک ہے، برابر ہے۔ ایسے بات کی طرف جو ہم دونوں میں برابر ہے۔ کون سی چیز؟ اس میں بھی اور اس میں بھی دونوں میں ایک ہی ہے۔ سب سے پہلی بات بتائی کہ ہم دونوں اس بات پر راضی ہو جائیں، ایگری ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی ہم عبادت نہیں کریں گے۔ یہودیوں کے ہاں یہودی کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ عیسائی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو توریت کے اندر اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی اور توحید کو وہ لوگ مانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ آئیے ہم توحید پر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جو کرنے کی ہے وہ یہ کرنے کی ہے کہ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجیں گے، کسی کی پرستش نہیں کریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور یہ بات تم دونوں کے نبی نے تمہیں بتائی ہے۔ اور اگلی بات فرمائی، چوتھی، کہ اس بات پر ہم لوگ ایگری ہو جائیں، راضی ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے
سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے یعنی اہل کتاب نے جن کو کہ توریت اور انجیل دی گئی، یہودیوں اور عیسائیوں نے کون سا کام کیا؟ اپنے دین میں تحریف کی تو کیا کیا؟ اپنے علماؤں کو، اپنے مشائخ کو رب بنا لیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے رب بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ انہیں نہ تو توریت کے اندر اور نہ انجیل کے اندر یہودیوں اور نصرانیوں کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ تم اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے مفتیوں کو، اپنے قاضیوں کو کیا بنا لو گے؟ رب بنا لو گے، بلکہ کیا حکم دیا تھا کہ تم صرف اور صرف ایک ہی معبود کی عبادت کرو گے۔ ایک روایت آتی ہے ترمذی شریف میں، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت انہوں نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تو اللہ کو رب مانتے ہیں، علماء اور مشائخ کو کہاں رب مانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جو ان کے علماء کہہ دیتے ہیں اس کو یہ نہیں مانتے ہیں؟ یعنی اگر حرام چیز ہے اور علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام مان لیتے ہیں۔ کوئی چیز حلال ہے اس کو کہتے ہیں یہ حرام ہے تو وہ حرام مان لیتے ہیں، حرام کو حلال کہتے ہیں تو حلال مان لیتے ہیں۔ تو یہی رب بنانا ہے، یعنی مکمل طور پر کسی آدمی کی اندھی تقلید کرنا اور اس کے پورے فرما بردار ہو جانا، اس کی اطاعت کرنا اور ایک ایک بات کو ماننا، یہی دراصل رب بنانا ہے۔ علماء کی، مشائخ کی، مفتیوں کی، قاضیوں کی یا کسی بھی جانکار کے بات کو ماننا ہے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ تو اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اللہ کی طرف سے جو کتاب تمہارے اوپر اتری اس میں جن چیزوں کو حلال کہا گیا، جن چیزوں کو حرام کہا گیا، اس کو تم نے گڑمٹ کر دیا۔ بہت سارے حرام چیز کو اپنے لیے موقع پرست علماء کے کہنے کی وجہ سے تم نے حلال کر لیا، اور بہت سارے حلال چیزوں کو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو یہی ہے دراصل اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا۔ یعنی ایسا تو نہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے علماء کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ان کی بات کو، کتاب کے خلاف جو بات ہے اس کو مان لینا، دراصل ان کو رب بنانا ہے۔ تو 4 باتیں بتائی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیے ان باتوں کی طرف، یہ سب باتیں ہمارے یہاں مشترک ہیں، اسے آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پر کسی کو اللہ کے کسی بھی کام میں شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور تیسرے یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر یہ بات سن کر، اتنی کلیئر اور واضح بات سن کر بھی وہ اگر مڑ جائیں، پھر جائیں اور آپ کی بات پر یقین نہ کریں، اللہ کی وحی کو نہ مانیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو اس دنیا کے اندر بھی کہ ہم نے تمہیں صحیح بات بتا دی، اور آخرت کے اندر بھی گواہی دینا کہ نبی نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کھول کھول کر کے بتا دیا تھا، اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی جن باتوں کا ذکر ہوا ہے ان سب باتوں کو ہم مانتے ہیں۔ یہ دعوت کا ایک طریقہ بھی ہے، اسلوب بھی ہے کہ کسی کو اگر آپ اپنی طرف بلا رہے ہیں تو دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں، دونوں آدمی میں کامن بات کیا ہے، مشترک بات کیا ہے۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے الجھ جائیں گے تو جو بنیادی مسائل ہیں
ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی اور اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہو پائے گا۔ تو عیسائیوں، یہودیوں اور پھر اسلام کے اندر جو باتیں مشترک تھی، ان باتوں کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں دعوت دیجیے اور بلائیے اور ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کیجیے۔ اگر وہ اس کا بھی انکار کر دے تو پھر انہیں چھوڑ دیجیے اور یہ کہہ دیجیے کہ ہم تو اسے مانتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب، یہودیوں اور نصرانیوں کو اہل کتاب کہا جا رہا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جس کو نصرانی بھی کہتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب لم تحاجون، کیوں تم لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں۔ کس بات کی لڑائی تھی؟ لڑائی اس بات کی تھی کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم کے دین کو ہم مانتے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم کے دین کو ہم مانتے ہیں، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم کے دین پر قائم ہیں، اور یہ محمد دراصل ہے جو ابراہیم کے دین پر نہیں ہے اور ابراہیم کے دین سے ہم کو پھیر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا کہ کون ابراہیم کے دین پر ہے اور کون ابراہیم کے دین پر نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تم جو ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہو، بحث کر رہے ہو، حجت کر رہے ہو، یہ تو سوچو وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کہ نہ تو تورات اور نہ ہی انجیل اس وقت تک نازل ہوئی تھی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی ان کے بہت دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، بہت دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر ان کے بہت دنوں بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابراہیم کے دین پر تم کیسے ہو؟ تم سے پہلے وہ گزر گئے، ہزاروں سال بیت گئے، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک نئی شریعت آ گئی، تو تم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر قائم ہیں؟ عیسائیوں سے یہ کہا گیا کہ تقریباً 2000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں؟ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہو اور اس کو بھی بدل ڈالے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، آگے فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ اے لوگوں، تم لوگ ایسی باتوں کے متعلق تو جھگڑ ہی چکے ہو جن کے بارے میں تم کو کسی درجے میں علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو تم کیوں جھگڑ رہے ہو ان باتوں کے سلسلے میں جن کا کہ تمہیں علم نہیں ہے۔ علم کس بات کا تھا؟ علم اس بات کا تھا کہ ابراہیم سچے پیغمبر ہیں، علم اس بات کا تھا یہودیوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور توریت اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اور علم اس بات کا تھا کہ توریت میں ہم لوگوں نے کیا گڑبڑی کر دی ہے، اور علم اس بات کا تھا کہ توریت کے اندر یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ جب وہ تمہارے زمانے میں آئے تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کو رسول ماننا ہے، ان کے دین پر چلنا ہے۔ اسی طرح عیسائی کا لے لیجئے، نصرانی کا لے لیجئے، تو کہا کہ جن باتوں کا تمہیں تھوڑا بہت علم ہے اس میں بھی لڑ جھگڑ رہے ہو، چلے گا، چلیے، وہ بھی صحیح، جو علم ہونا چاہیے اتنا علم نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، تو اس میں کٹ حجتی کر رہے ہو تو چلے گا، لیکن جس کا علم ہی نہیں ہے تھوڑا بھی، اس میں بھی تم بحث کر رہے ہو، اس میں بھی تم حجت لگا رہے ہو۔ کس بات کا علم نہیں تھا؟ اس بات کا علم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس شریعت پر ہم قائم ہیں۔ پھر بھی ان کے سلسلے میں لڑائی جھگڑا کر کے ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دین سے یہ محمد ہٹا ہوا ہے،
اور ہم لوگ اس دین سے چپکے ہوئے ہیں، یہ ہم کو ہمارے دین سے پھیرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑا بہت جن باتوں کا علم تمہیں ہے اس سلسلے میں لڑ رہے ہو، تو پھر آخر ان کا علم نہیں ہے اس سلسلے میں کیوں لڑ رہے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اصل علم تو اللہ کو ہے، تمہیں نہیں ہے۔ اب آگے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، سنو اہل کتاب، یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نہ تو یہودی ہیں نہ ہی نصرانی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آتے اگر یہ پیدا ہوتے تو یہودی ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر آتے تو یہ نصرانی ہوتے، لیکن ان دونوں سے پہلے یہ آئے۔ تو تم جو لڑ رہے ہو کہ یہ یہودی ہیں یا وہ جو لڑ رہے ہیں کہ یہ نصرانی ہیں، تو سن لو، نہ یہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، تو ہیں کیا؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن یہ بالکل سچے مسلمان ہیں، یکسو مسلمان ہیں، بالکل اللہ کے راستے کو انہوں نے اختیار کر لیا اور اس سے سر منہ انحراف نہیں کر رہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے ہیں۔ تو مشرکین مکہ، اگر تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم کے دین پر ہم ہیں، تو سن لو کہ تم لوگ بھی ابراہیم کے دین پر نہیں ہو، اس لیے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ تینوں کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ ابراہیم نہ تو یہودی ہیں، نہ نصرانی ہیں، نہ مشرک ہیں، وہ مسلم ہیں اور محمد مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو در پتہ یہ چلا کہ ابراہیم کے دین پر محمد ہے، تو اس اصل دین کی طرف آؤ جس دین کو چھوڑ کر کے تم لوگوں نے غلط سلط چیزیں اپنے یہاں رواج دی لی ہیں۔ آگے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، لوگوں میں ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب، لوگوں میں ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم کی پیروی کرنے والے یہ نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نبی پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ لوگ ہیں، اور اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم سے زیادہ قریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا کہ نہ یہودی ہیں، نہ نصرانی ہیں، نہ مشرک ہیں، وہ مسلم ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہودیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب کون ہے؟ محمد ہیں، یا آپ یہودی لوگ ہیں، یا آپ نصرانی لوگ ہیں، یا آپ مشرکین مکہ ہیں؟ کہا کہ ان سے تو قریب وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور یہ نبی ہیں، اور اس نبی کی جن لوگوں نے اتباع کی ہے، اور یہ نبی کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اصل دین جس میں عبادت اللہ کی کرنی ہے، وہ اصل دین جس میں شرک نہیں کرنا ہے، وہ اصل دین جس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں ماننا ہے، اس کی دعوت محمد دے رہے ہیں۔ تو محمد ابراہیم سے زیادہ قریب ہیں، تم لوگ ابراہیم سے قریب نہیں ہیں۔ آگے فرمایا مومنین کو نصیحت ایک طرح سے کی اور ان کے شعور کو جگانے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ کہا کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ، ایک جماعت اس بات کی خواہش رکھتی ہے، اس بات کی خواہاں ہے، یہ بات چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کاش کہ تمہیں گمراہ کر دیں، صحیح راستے سے ہٹا دیں، صحیح دین سے ہٹا دیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ وما یضلون، لیکن وہ گمراہ نہیں کر سکتے ہیں، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھٹک جائیں، لیکن جب دوسرے کو بھٹکانا چاہتے ہیں تو وہ خود ہی بھٹک جاتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں ذرا سا بھی شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔
روایت آتی ہے کہ بہت سارے صحابہ کو جو عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے یا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں کو یہ لوگ اسلام کے بارے میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات اور طرح طرح کی باتیں بتا کر کے یہ چاہتے تھے کہ یہ اس دین سے پھر جائیں، پھر یہودی بن جائیں، پھر عیسائی بن جائیں، پھر مشرک بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوشیار کیا کہ اے مسلمانوں، دیکھو ان کی یہ سازش ہے، اس سازش سے ہوشیار رہو۔ اور یہ سازش جو اس وقت سے چلی تھی آج تک ہے۔ اسلام کے اوپر، قرآن کی کسی آیت کے اوپر، حدیث میں سے کسی حدیث کے اوپر، ازواج مطہرات کے اوپر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یا کسی بھی موضوع پر جو اسلام سے متعلق ہے اس پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کے ذہن کو گندا کر دیا جائے اور ان کے نزدیک اسلام کو ایک کمزور چیز، ایک گندی چیز بنا دیا جائے۔ داڑھی کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کرتا پاجامہ کیوں پہنتے ہیں؟ ہمیشہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ عورتیں منہ کیوں جھانپتی ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی پردے کی؟ یہ عورتوں کو گھر میں رہتے ہیں، بتائیے، تعلیم نہیں دیتے ہیں؟ وہاں جائیے، لڑکے لڑکی سب ساتھ میں پڑھیے، میڈیکل کیجیے، انجینئرنگ کیجیے، اور پھر اپنی عزت کو گنوائیے۔ تو طرح طرح کے شکوک اور شبہات سننے میں ایسا لگے گا کہ واہ کیا بات ہے، عورت کے حق کی بات ہو رہی ہے۔ اور بات کیا ہو رہی ہے کہ ہماری عورتیں تو برباد ہیں، ہماری نسل برباد ہے، ہمارے قوم اور معاشرے میں باپ کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ نہیں، اور یہ لوگ اپنی عورت کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے بھی ماں باپ کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے بھی نسل کا پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آواز دیا کہ آؤ اور بازار میں گھومو، علم کا نعرہ دیا، حقوق نسواں کا نعرہ دیا، اور سب کو اسٹیج دیا، سب اسی میں مگن ہیں۔ تو اصل بات اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو یہ لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں، گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، اور حالت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس دین کے ہونے پر تم گواہ ہو، تم گواہ ہو۔ کیسے گواہ ہیں وہ؟ ان کو پہلے سے بات پتا ہے، توریت پڑھتے ہیں وہ، انجیل پڑھتے ہیں وہ، تو ان کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ دین جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں یہ اصل دین ہے۔ تو جانتے بوجھتے تم آخر اللہ کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ ان کی آیتوں کا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ گمراہ ہو جائیں، اور ان کی اصل خرابی بتائی کہ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب آخر تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کرتے ہو، دونوں کو ایک دوسرے میں پھینٹ دیتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور دوسرا جو تم بڑا برا کام کرتے ہو وتکتمون الحق، جو حق بات ہے اس کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور ایسا نہیں ہے کہ تم بغیر جانے میں انجانے میں ایسا کرتے ہو، نہیں جان بوجھ کر کے ایسا کرتے ہو، تو یہ اور بڑی غلطی ہے۔ تو ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ کسی بھی حق کو بالکل واضح کر کے بتایا جائے۔ حق اور باطل کو جب مکس کر کے بتایا جاتا ہے تو اس کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی صحیح راستے پر قائم نہیں رہے۔ تو دین میں شک پیدا کرنا، دین کے کسی بات کو حذف کر دینا، یہ ہے۔ دین میں کوئی آیت ہے، اس آیت میں کوئی بات کو جوڑ دینا، یعنی حق اور باطل کو ایسا مکس کیا جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آزادی کی تحریک کیا ہے، اس میں کون لوگ شامل ہوئے۔ اب آج کے زمانے کی چھپی ہوئی کتاب وہ پڑھے اور اس میں جو بات کہ نہ تھی اس بات کو صحیح ثابت کیا جائے، تو وہ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے اور پچھلے لوگ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط۔
یہی ہے حق کو باطل، باطل کو حق کر دینا. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ. اور یہ کام کیوں کرتا ہے آدمی؟ اس لیے کرتا ہے کہ حق کسی کے اوپر واضح نہ ہو جائے. جب حق واضح ہو جائے گا تو ہمارا ساتھ یہ چھوڑ کر کے حق کا ساتھ دینے لگیں گے. اس ڈر سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ گڑمٹ معاملہ رہے، بالکل کلیئر نہیں ہو. اسی لیے آپ کسی کو اگر دعوت دیں گے توحید کی، کہیں گے کہ ایک ہی اللہ تو ہے، کہے گا ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی تو پوچھتے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں، سب تو ایک کے بات ہے. سب ایک کے بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، حق کو حق کہنے، باطل کو باطل کہنے، اور جو حق ہمارے پاس ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان لوگوں کی جو سازش ہے کہ یہ گمراہ ہی کے راستے پر ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں، اے اللہ گمراہی کے راستے سے ہمیں بچا لے. آمین ثم آمین. صدق اللہ.